20ویں صدی کے یہ ایسے صوفی پوئٹ ہیں، صوفیزم میں ایک ایسی بڑی شخصیت ہے، ایسی قداور شخصیت ہے جن کا نام آج تک زندہ ہے. لوگ ان کو پڑھتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور اپنی شخصیات بھی بدل لیتے ہیں. میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خیرت کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں. میرا نام واصف واصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. کون سی ایسی ہمیں نمایش شخصیات ملتی ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے جنہوں نے ان کے کلام ان سے سیکھا بھی ذاتی طور پر جا کے. منو بھائی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب صاحب، حنیف رامے صاحب، اجاز بٹالوی صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، پروفیسر عبداللہ صاحب، جتنے بھی آپ نام لے لینا اس دور کے جو تھے، وہ سب سرکار وائس صاحب کی محفل میں آ کے بیٹھتے رہے. تصوف کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے کیا خدمات ہیں؟ آپ نے اصل میں انسان کو وہ انسان بنانا چاہے جو اللہ کی منشا ہے. کاروان صاحب نے لوگوں کی جو پھنسی ہوئی زندگی تھی، چاہے خیالات میں پھنسی ہوئی ہے یا فزیکلی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو اتنا آسان کیا کہ آسانی سے اسلام کے راستے پہ چلو. کیا سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کیسا ہوگا، کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ اس دن اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن جائے گا جس دن کراچی سے ایک خاتون زیور میں لدی بدی سفر کرے کراچی سے اور ملک کے دوسرے حصے میں چلے. سب سے پہلا مضمون جب آپ نے اخبار میں لکھنا شروع کیا مضامین کی شکل، تو پہلا مضمون تھا محبت. یہاں سے آغاز ہوا ہے کہ محبت بلانے والے نے پھر اس محبت کو کیسے دیکھا اور کیسے پھیلائی. وہ پورا ایک بڑا خوبصورت مضمون کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود، جو کہ مشہور صوفی شاعر واصف علی واصف کے صاحبزادے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ مشہور صوفی شاعر واصف علی واصف کی شخصیت کیسی تھی، واصف علی واصف کے مرشد کون تھے، ان کے استاد کون تھے اور انہوں نے کس سے فیض حاصل کیا، ذات پات اور فرقوں کے متعلق واصف علی واصف کیا رائے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ کاشف محمود سے ان کے والد صاحب واصف علی واصف کے مشہور کلام بھی سنیں گے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم کاشف صاحب، پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، شکر مالک. اچھا کاشف صاحب، آج ایک ایسا ٹاپک اتنا منفرد اور ظاہری طور پر میرے دل کے بھی بہت قریب اور بے شمار جو دیکھنے والے ہیں لاکھوں لوگ ان کے بھی دلوں کے یقینی قریب ہوگا. تو سر بات کریں گے واصف علی واصف صاحب پر. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کا چائلڈہڈ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر اور کیسے یہاں تک پہنچے، بتائیے گا. ہمارا تعلق جی خوشاب سے ہے. جی سر. سرگودا کے پاس ایک ہے، اب تو پورا بن چکا ہوا ہے جی، وہ شہر بن چکا ہوا ہے. بالکل. تو خوشاب میں ہمارا فیملی کا جو تعلق ہے وہ ہمارا فیملی نیم ہے کنڈان. ٹھیک ہے. اور یہ اوان ہم لوگ ہیں بیسیکلی، کتب شاہی اوان جس کو بولتے ہیں. اور سرکار وائس صاحب نے ابتدائی تعلیم وہاں خوشاب سے حاصل کی 8ویں تک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ جھنگ تشریف لے گئے، پھر ایف اے وہاں سے کیا، بی اے بھی کیا. پھر آپ لاہور تشریف لے آئے پڑھائی میں، اور یہاں سے آپ نے گورنمنٹ کالج سے پھر ایم اے انگلش کیا اور ایم ایس سی میتھمیٹکس کا 1 سال مکمل کیا. اسی دوران میں اپنے جو اس دور کا سی ایس ایس ہوا کرتا تھا وہ بھی دیا آپ نے. تو سفر تو ہمارا خوشاب سے ہوا ہے. میرے دادا حضور، دادی اماں، ان کی قبریں آج بھی خوشاب میں ہیں. ہمارا گھر ہے خوشاب میں، ابھی بھی خالی ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے. رہتا کوئی نہیں اب وہاں پر. تو وہ گھر تھا. آپ کے 2 بھائی، ایک وصال کر گئے ہوئے ہیں، شوکت محمود ملک، اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں غیاث امجد ملک. غیاث امجد ملک حیات ہے جی ماشاء اللہ. وہ ایئر فورس سے ریٹائر بھی ہیں اور یہاں پہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. بہنیں ہیں آپ کی، اب تو ایک بہن رہ گئی ہیں، باقی ساری وصال فرما گئی ہیں آپ کی بہنیں. 5 بہنیں. تو بس یہ ایسے کر کے سلسلہ چلا. گھر کے ماحول میں خوشاب میں ایک صوفی لگاؤ، ایک چشتی ماحول، ایک بزرگوں کی صحبت
اور ایک بیٹھک کا جو انداز تھا نا وہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا. میں بہت چھوٹا تھا تو چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی تو میں چلا جاتا تھا دادا حضور کے پاس ایک آدھ مہینے کے لیے. تو میرے وہاں پہ یہ روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ گھر کا کچا ویڑا اور میں نے شام کو وہ پانی کا تروکا لگانا اس کو ہے جی, اور وہ سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو آنی, اور دادا حضور نے اپنے دوستوں کے ساتھ محلے دار جو ہوتے تھے شام کو آ کے بیٹھنا. ریڈیو کو ایک پروگرام لگا کرتا تھا نظام دین, بڑا پرانا جی, تو وہ بیٹھ کے سننا انہوں نے, پھر بیٹھ کے گپ شپ کرنی, آئے میں اگر کزنس وغیرہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرنی, کویشچن آنسر سیشن ہو جانا اس دور کا جس طرح بھی ہوتا تھا. بالکل. تو یہ ایک ماحول جو تھا نا شروع سے تھا. دادی اماں میری بہت پڑھی لکھی نہیں تھی, بلکہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن قرآن ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پڑھ بھی لیتی تھی اور پڑھاتی بھی تھی بچیوں کو. وہاں پہ خوش آپ کی بہت ساری بچیوں کو آپ نے قرآن پڑھایا, اور بہت انٹیلیجنٹ تھی, خود سے لکھنا بھی سیکھ لیا, خط بھی کبھی کبھی لکھتی ہوتی تھی. تو ماحول ہمارے جو تھا نا کہ ایک چیز پہ بڑا فوکس تھا کہ پڑھنا ہے, سب نے پڑھنا, ایجوکیشن پہ بہت فوکس. میرے دادا حضور جو تھے انہوں نے فائن آرٹس کیا ہوا تھا جی, آرٹس کے ٹیچر بھی تھے. تو پڑھنے پڑھانے کے یعنی کہ سرکار کی بہنوں نے بھی پڑھا, سب نے. جن کی شادی جلدی ہو گئی وہ تو خیر ہو گئی, لیکن جنہوں نے پڑھنا چاہا سب نے پڑھا, بھائیوں نے پڑھا, ٹھیک ہے, سرکار نے خود بھی پڑھا, ہمیں بھی پڑھایا. تو پڑھانے لکھانے کا بہت ذوق شوق تھا ہماری پوری فیملی میں. ماشاءاللہ اس وقت کچھ درجن کے حساب سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سول سرونٹس ہیں. تو ہماری فیملی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ایک فیملی کہلاتی ہے. اچھا سر, اگر میں یہ کہوں کہ ماڈرن ٹائمز کے صوفی, تو کیونکہ 20ویں صدی کے یہ ایسے صوفی پوئٹ ہیں, صوفیزم ایک ایسی بڑی شخصیت ہے, ایسی قداور شخصیت ہے جن کا نام آج تک زندہ ہے. لوگ ان کو پڑھتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں اور اپنی شخصیات بھی بدل لیتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی کوئی صوفی ہوتا ہے, جو بھی کوئی اس راہ پر چلتا ہے, اس راہ کا مسافر ہوتا ہے, تو اس کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جن کی ٹیچنگز کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کی وجہ سے ان کی زندگی بدلی ہوتی ہے. تو واصف علی صاحب کا مرشد کون تھا, کن کو فالو کرتے تھے؟ دیکھیے سرکار ویس صاحب کے نا حوالے سے ایک دو باتیں ہیں مشہور, کہ شاہ نیاز بن نیاز انڈیا میں جو ہیں جی, ٹھیک ہے, ایک ان سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, جن کے اس وقت کے حسنی میاں سرکار وہاں پہ ان کے جو سجادہ نشین تھے. ایک کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی آپ کا کوئی ہے سلسلہ, کوئی وہاں سے آپ کی دستار بندی ہوئی ہے. پھر پیر صاحب دیول شریف جو ہیں قادری سلسلے سے, اچھا, وہاں سے بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن ان دونوں کے نا میرے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, اور میں کہوں کہ کبھی سرکار والا صاحب نے, جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پیر خانہ ہوتا ہے آپ کا, اب پیر خانے کا بچوں کو لازمی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارا پیر خانہ ہے, ہاں, اور شجرا اس کا یاد کروایا جاتا ہے نا جی, آنا جانا ہوتا ہے. تو ہمیں تو کبھی بچوں میں سے کسی کو بھی نہیں آپ نے کہا کہ میرا پیر خانہ یہ ہے, ہم پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں یا پیر صاحب سے دعا لینے کے لیے جا رہے ہیں, بیعت ہونے جا رہے ہیں, یا ہمیں بھی کرواتے سلسلے کے اندر بیعت کرواتے. بالکل. تو ایسا تو ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا. اچھا. تو بلکہ سرکار والا صاحب کا اگر کوئی ایک آدھ ثبوت جو ملتا ہے نا, وہ صرف یہی ملتا ہے کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خیرت کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفہ, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مشتبہ, میں سدا بہار کی بات ہوں. تو جہاں کہیں بھی پیر کا ذکر آیا نا, سرکار والا صاحب نے وہاں پہ مولا علی کا ذکر فرمایا. تو کہتے تھے بس بیٹھے بیٹھے بات بن گئی ہماری. تو چونکہ ولایت کا منبع تو ہے ہی مولا علی. بالکل. تو لیکن یہ جو دنیاوی جس پیٹرن پہ چلتے ہیں نا لوگ, کہ سیڑھی در سیڑھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ایکسیپشنل بھی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سرکار ویسا ان میں سے تھے کہ جن کے ساتھ کچھ ایکسیپشنل ہوا. ہمیں وہ پیٹرن جو نظر آتا ہے نا کہ بیعت کا سلسلہ, کہ یہ نہر ہے,
یہ نہر کا موگھا ہے نا جی، آپ سمجھ رہے ہاں ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں وہ جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ کو سیڑھیوں سے چلایا جاتا ہے اور کچھ کو لفٹ سے بھی بلا لیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو سرکار ویسے صاحب نے جب وہ اپنے مرشد کا کبھی بھی ذکر کیا نا تو وہاں پہ ظاہری، ویسے تو آپ نے کہا کہ یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا، آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو، ان کا ایک شعر ہے ایک منقبت کا. تو اپنے دور کے تقریباً ہر بڑے بزرگ صوفی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اپنے دور میں. ٹھیک ہے. لیکن بیعت کا حوالہ آپ کا کہیں پر بھی نہیں ملتا. یہ کیونکہ اکثر لوگ کلیم کرتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر بیعت کے حوالے سے کہ وہ اس طرح انڈیا تشریف لے گئے بریلی کی شہر میں اور وہاں پر جا کے. جی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جی یہ محبت نامے رہے ہیں ان کے، آنا جانا رہا ہے، آنا جانا رہا ہے. لیکن اگر کوئی بیعت ہوتی تو کم از کم اولاد کو تو وہاں پہ لے کے جاتے نا. بالکل آپ کو تو پتا ہوتا ہے. جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اہل بیت کے حوالے سے جس طرح آپ نے ابھی ایک بڑا خوبصورت شعر بھی پڑھا حضرت علی کے حوالے سے جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی بیشتر جو ان سے چیزیں ملتی ہیں، کلام بھی ملتے ہیں، تو کیسا لکھتے تھے، کیسی محبت تھی، کیسا مطلب جو ان کے کلام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ایک والہانہ محبت تھی، ایک والہانہ محبت. مطلب اگر میں کہوں نا کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں، اور میرے ساتھ جو اس محفل کے لوگ تھے وہ بھی ان خوش نصیبوں میں تمام شامل ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے عشق مصطفیٰ کو ایسے جلوہ گر ہوتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. مطلب ایک خاص تاثیر آ جاتی تھی آپ میں جب آپ ذکر فرماتے تھے، خاص کیفیت ہوتی تھی. اور آپ کبھی سرکار ویسے صاحب کے مضامین اٹھا کے دیکھیں، جو دل دریا سمندر کتاب ہے، حرف حرف حقیقت ہے، قطرہ قطرہ کلزم ہے. تو جب کبھی بھی آپ نے کسی صفت کی انتہائی شکل بیان کرنی ہوتی تھی نا تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مطلب اگر چہرہ مضمون ہے تو چہروں کی کائنات میں سب سے متبرک اور مقدس چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا آپ نے. اگر آواز کی بات کی تو سب سے میٹھی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیش کی کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ. تو سرکار دو عالم سے تو عشق کی حد تک جو ہے نا جی وہ آپ کا سلسلہ رہا ہے، اور یہی خوشبو آپ نے پھیلائی آگے. اسی رحمت کو ہی جو ہے نا وہ آگے پھیلانے والے لوگ جو ہے نا وہ اصل میں تو وہ ہیں اس رستے پہ چلنے والے لوگ جو سرکار دو عالم کی جو سنت ہے اور جو نسبت ہے اس کو آج کے دور میں پریکٹیکلی لوگوں تک اس کو پہنچانا. میں کہتا ہوں کہ یہ اصل جو کام ہے نا وہ یہ ہے. یہ صرف خود تک رکھنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو خوشبو ملی ہے تو آپ وہ آگے خوشبو لوگوں کو پھیلائیں. جیسے آپ فرماتے تھے کہ روشنی کا راز جاننے والا جو ہے وہ خود روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جاننے والا بس خاموش ہو جاتا ہے. تو گہری بات ہے. ہاں گہری بات ہے جی بالکل. تو سرکار ویسے صاحب نے اپنی ہر جگہ پر مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی بات ایسی بات ہو کہ جو سرکار دو عالم، آپ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اگر کوئی شخص کمی بیشی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کیا رکھنا، اس سے ملنا چھوڑ دو. اچھا، اس کے گھر کھانا نہ کھاؤ. اس حد تک جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ ہوتے تھے کہ اس معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اس کے اوپر کمپرومائز کوئی نہیں. کیونکہ ساتھ یہ بھی ان کا ایک نظریہ تھا کہ جھوٹا آدمی اگر کلام الہی کو بیان کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس نظریے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس قول کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب کہنا، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے ہدی للمتقی، کہ ہدایت ملے گی متقی کو. متقی جھوٹا نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹا آدمی اگر قرآن بھی پڑھے تو تاثیر نہ ہوگی. یعنی کہ یہ اس مقدس کتاب کو پیش کرنے کے لیے آپ کے اندر کی طہارت بھی ہونی لازمی ہے. بہت لازمی. یہ ڈراماٹائز نہیں ہوگا، یہ خول پہن کے بیان نہیں ہوگا.
اس کے اندر تاثیر نہیں آئے گی. یہ ایک سچی کتاب ہے اور اس کو بیان کرنے والا بھی کوئی سچا چاہیے. جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. تو سچوں کی جب بستی کا ذکر کرتے کرتے تو پھر انتہائی شکل پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیش کی فرمائی کہ سب سے سچی شخصیت نے جو بتا دیا وہی ہے بات اصل کی اصل. تو بلکہ وہ صلح حدیبیہ کا آپ اکثر واقعہ بھی کوٹ کیا کرتے تھے کہ کفار نے کہا کہ اس کے اوپر نا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھیں گے, آپ صرف اپنا نام لکھیں گے محمد بن عبداللہ. بالکل. تو جو جتنے صحابہ کرام تھے اس وقت اویلیبل, ان کے لیے تو رسول اللہ پہچان تھی. بے شک. تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ لکھیں یا نہ لکھیں, ہمارا آپ پر ایمان ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. صحیح کہنے. بے شک. تو یہ قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن اتنا شرمیلا ہے کہ یہ کسی نامحرم کے اوپر کھلتا ہی نہیں ہے. محرم راز ہونے کے لیے سچائی چاہیے. سچائی چاہیے. سچائی چاہیے, جھوٹا نہیں بول اس کو مخصوص ہونا ضروری ہے. جھوٹے کا کام نہیں ہے یہ, اس لیے جھوٹا چاہے پڑھ بھی لے. اب دیکھیں نا جی, اگر کوئی سکھ ٹیچر ہو اور بچوں کو اسلامیات پڑھا رہا ہو فرض کریں, اور کہے بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پڑھا تو وہ دے گا, پر اتنا کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان تو نہیں ہو گیا. بالکل ہے نا جی. لہٰذا کلمہ کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے, کلمہ منہ سے سنا ہوا کلمہ نہیں ہے. کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی. یہ کوئی آپ کو پڑھاتا ہے جب آپ کے دل کے اوپر اس کا ایسے وارد ہوتی ہے یہ چیز, کلمہ بھی. تو ایک سچ کے ساتھ اس کا ساتھ جڑا ہوا ہے سب چیزوں کا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ جھوٹ کا نقاب زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں. اچھا سر, بہت ساری شخصیات نے ان کے کلام کو پڑھا بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں اگر ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں تو کون سی ایسی ہمیں نمایش شخصیات ملتی ہیں جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے, جنہوں نے ان کے کلام ان سے سیکھا بھی ذاتی طور پر جا کے. بانو قدسیہ کا ذکر ملتا ہے, تو ان کے علاوہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس تھیں؟ اس محفل میں میرا خیال ہے کہ جی سرکار والا صاحب کے دور میں جتنی بھی نابغہ اثر شخصیات تھیں, نابغہ اثر, منو بھائی, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, قدرت اللہ شہاب صاحب, حنیف رامے صاحب, اعجاز بٹالوی صاحب, ڈاکٹر انور سجاد صاحب, پروفیسر عبداللہ صاحب, جتنے بھی آپ نام لے لینا اس دور کے جو تھے, وہ سب سرکار والا صاحب کی محفل میں آ کے بیٹھتے رہے ہیں اور آپ سے فیض لیتے رہے ہیں, سوال پوچھتے رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کرتے رہے. میں بلکہ وہ اشفاق صاحب کے حوالے سے تو بہت ساری کیسٹس میں ابھی بھی موجود ہے. ہم کیسٹ ہی کہتے ہیں, پرانے دور کے لوگ ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ کیسٹ دور میں ہوا کرتی تھی, کیسٹ میں ریکارڈنگ ہوتی تھی, کیسٹ میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. اب تو ہم نے وہ MP3 بنا دیے ہیں, یوٹیوب پہ چڑھا دیے ہیں. تو کئی محافل میں وہ آواز آتی ہے اشفاق صاحب اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. تو میں محفل میں بیٹھا, میں نے سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے لیول کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار بھائی صاحب اشفاق صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اشفاق صاحب میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ان کا لیول کیا ہوگا؟ اشفاق صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ان کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. ہاں کہ ان کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. تو اس دور کے میرے خیال ہے ہر قیمتی بندہ جو ہے نا جی نام میں ہے, کئی بہت بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں, جسٹس رہے ہیں, کئی سیکریٹریز رہے ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اس محفل میں دودھ والا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے سیکریٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں, 22ویں گریڈ کے افسر. ایک بینک کا صدر بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک جونیئر کلرک بھی بیٹھا ہو. لیکن نا اللہ جس کو عزت دے, اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اجمی اور عربی والا جو کنسیپٹ ختم کیا گیا تھا, آج کل تو وہ کلاس سسٹم نے آ کے پھر سے وہ زندہ کر دی ہے کہ ایک اگر ہائر کلاس اپر کلاس کا بندہ ہے تو وہ لوور کلاس کو کچھ نہیں سمجھتا. لیکن یہ ایک ایسی محفل تھی جہاں پر سارے سب اکٹھے بیٹھتے تھے اور ایک بات سن رہے ہیں جی, اور اس میں سننے والا اپنی ذہنی سطح کے مطابق پرسیو کر رہا ہے اور ایک جو
سطحی سے جو لوگ دماغ والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا اس میں سے پورا لے رہے ہیں بات، اس لیول کی بات ہوا کرتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آتے ہیں اس طرف، ان کی شخصیت کے حوالے سے تو ہم نے ڈسکشن کر لی. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کیا خدمات ملتی ہیں؟ نظموں کے ذریعے، اپنے جو اشعار ہیں ان کے ذریعے. انہوں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی. اس کے علاوہ ان کے مطلب تصوف کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے کیا خدمات ہیں؟ آپ نے اصل میں انسان کو وہ انسان بنانا چاہا ہے جو اللہ کی منشا ہے. اچھا. جیسے اللہ نے، کسی نے سوال پوچھا کہ ویسا اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو آپ نے کہا ہے انسان کو بنایا ہے، انسانوں کو نہیں بنایا. سرکار ویسے ہم نے لوگوں کی جو پھنسی ہوئی زندگی تھی، چاہے خیالات میں پھنسی ہوئی ہے یا فزیکلی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو اتنا آسان کیا کہ آسانی سے اسلام کے راستے پہ چلو. کوئی الجھن ہے سوال پوچھو، کہیں پھنس رہے ہو سوال پوچھو، لیکن چلو، راستہ یہی کامیاب ہے، راستہ یہی ٹھیک ہے. اس راستے میں چلنے کے لیے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ پوچھو. کئیوں نے پوچھا، کئیوں نے نہیں بھی پوچھا، تو بھی آپ ان کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلاتے تھے. آپ کہتے تھے جب جمعرات کی محفل ہوتی تھی گھر پر ہمارے، اور جمعے کی محفل ہوتی تھی کسی کے گھر پر، کبھی اسحاق ڈار صاحب کے گھر پہ محفل ہو رہی ہے، کبھی حنیف رامے صاحب کے گھر پر محفل ہو رہی ہے، کبھی کسی کے گھر پہ محفل ہو رہی ہے، ضیاء شاہد صاحب کے گھر بھی کافی ساری محافل ہوئی ہیں. تو یہ سارے لوگ سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے ہوا کرتے تھے. اور آپ کبھی وہ سوال سنیں کہ لوگوں کے سوال کیا کیا ہوا کرتے تھے اس دور میں، اور وہ سوال آج کے بھی وہی سوال ہیں. کو حضرت انسان نا کو بہت زیادہ بدلہ نہیں ہے، ویسے ہی روتا ہے، ویسے ہی دکھی ہوتا ہے، انہی چیزوں پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہی زندگی کے لالچ چل رہے ہیں. تقریباً شیپس بدل گئی ہیں لیکن اندر سے تو وہی ہے انسان. تو وہ انسان آج بھی ویسے ہی پھنسا ہوا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری قوم جو وہ شرک کرے گی، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ پیسے کے اندر پھنس جائے گی. تو یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے طریق. تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ، مجھے یاد ہے ایک محفل ہو رہی تھی تو اس میں ایک ریٹائرڈ سیکرٹری صاحب تھے، تو اس کا مطلب ہے ہی مسٹ بی اوور 60. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی محفل میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے تھی ہمیں، لیکن بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑا ٹائم گزر گیا ہے. تو آپ نے کہا ہو اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. شروع کرنے کے لیے ہر لمحہ شروع کرنے والا ہے. تو سرکار ویسے یہ نہیں کہتے تھے کہ لیٹ ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، اب شروع کر لو، اب خیال آ گیا اب کر لو، اب تو کرو، یہ مومنٹ آ گیا اس مومنٹ پہ کر لو، جس مومنٹ پہ کان پہ آواز یا دل کے اوپر دستک ہو گئی ہے اس مومنٹ سے شروع کر لو. تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی کرنا، زندگی گزارنے کے حوالے سے، اللہ کے راستے پہ چلنے کے حوالے سے، دین کے راستے پہ چلنے کے حوالے سے. آپ فرماتے تھے کہ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہونے سے اور مکمل ہوتی ہے منفیت بخش بننے پر. یعنی کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، پھر آپ سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو فقیری مکمل ہوگی. تو یہ دو کام اگر ہر انسان کے اندر آ جائیں تو کتنا خوبصورت معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا آپ کا. تو یہی پھنسائی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر ہی کہ ہم اپنے رجحانات ہمارے ہلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ شاید پیسے کو، پاور کو، شہرت کو پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم اللہ پر بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عام شم یہ بات ہو رہی ہے. سر اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایک اور چیز کہ ذات اور فرقہ، خاص طور پہ اسلامی فرقے جو ہیں مختلف، اس کی طرف سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، کیا سمجھتے تھے؟
آپ فرماتے تھے کہ اسلام کو اتنا سادہ کر لو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا تو بھی مکمل اسلام ہے. جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے، اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا. اگر آج آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر جائیں، یہ شیعہ سنی سارے ہٹا دیں درمیان میں سے، اور اس دن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، تو بھی مکمل ہے. درمیان میں سے سارے نکال دیں. یہ تو سب بات کی پیداوار ہے نا. ٹھیک ہے نا کہ وہ حدیث والے اور ہو گئے، سنت والے اور ہو گئے، شیعت الگ ہو گئی، محبت الگ ہو گئی، تو فلانے الگ ہو گئے. تو یہ تو سب بات کی کہانی ہے. تو اگر وہاں تک لے جائیں اسلام کو تو بھی مکمل اسلام ہے. تو آپ کہتے تھے کہ جب کبھی بھی بات کرو نا ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا. فرماتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے بہت سارے رستے ہوتے ہیں، مسافر کا ایک ہی رستہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسافر کھڑا ہو کے اپنا رستہ اپنی طے کر رہا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو وہ تو غلط جا رہا ہے، تیرا رستہ ٹھیک نہیں ہے. او بھائی تم اپنا سفر طے کر لو. کیا تم منزل پہ پہنچ گئے؟ اطلاع مل گئی، قبولیت ہو گئی ہے، جنت کا ٹکٹ آ گیا ہاتھ میں تمہارے، تو ٹھیک ہے، سب کو کہہ دو کہ غلط ہے. اگر ابھی اپنی نہیں تمہاری کنفرم ہو رہی ہے تو لوگوں کو کدھر سے غلط کہہ رہے ہو؟ جانے دو. آمین اونچا کہہ لو نیچا کہہ لو، آمین ہی رہنا. سنا پروردگار نے تمہیں میں رولے ڈال کے بیٹھے ہوئے، اور ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر. تو ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسانی دو. مطلب میرے خیال ہے ہر مسجد میں جا کے میں نے نماز پڑھی ہے جی. وہابیوں کی مسجد میں بھی جا کے پڑھی ہے، شیعوں کی مسجد میں بھی جا کے پڑھی ہے، سنیوں کی مسجد. نماز مسجدوں کی تو ہے ہی نہیں، اللہ کی ہے. اللہ سے کنیکٹ ہونے آپ نے. ہاں آپ پتھر کے اوپر پہاڑ کے اوپر جا کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ بغیر فرقے کے پڑھ لیں، ہاتھ کھول کے پڑھ لیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں، آمین اونچا کہہ لیں، آمین نیچا کہہ لیں. نماز کس کی ہے؟ آپ کی، میری تو ہے نہیں. صحیح بات. جس کی ہے اس نے قبول کرنا ہے، اس نے قبول کیا، سرٹیفیکیشن اس نے دینی ہے. آپس میں کیا جھگڑے ہیں؟ تو لہٰذا دین پر چلنے کے لیے نا تھوڑا سا آزاد کریں لوگوں کو، نکالیں ان چیزوں سے، کہ بجائے کہ کفر کے فتوے اس کے خلاف جا رہے ہوں. کفر کے فتوے وہ کافر انجوائے کر رہے کہ یہ آپس میں کھیل رہے ہیں، یہ تو آپس میں لڑی جا رہی ہیں، یہ تو آپس میں کھیل رہے ہیں. ہماری تو خوراک تھی وہ، ہم نے تو انہیں کھانا تھا اصل میں. مطلب ہمارے دین نے کیا کرنا تھا کام؟ فروغ، تبلیغ، محبت، لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ. تو ہم تو آپس کی تبلیغ سے نہیں ہٹ رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کے اوپر کون کر رہا ہے پھر کام؟ ان کے اوپر کون کام کر رہا ہے؟ بات تو یہ. ہمیں وہ خود اتنا اچھا بننا تھا کہ وہ کہتے کہ کون ہے تمہارا اللہ، ہمیں بھی دکھاؤ. وہ نہیں ہم بن رہے، ہم نہیں وہ بن رہے، کیونکہ کسی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے. مثال بننے کی ضرورت ہے نا. مثال بننے کی ضرورت تھی. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ ایک ریگستان میں دو قافلے ایک جگہ پہ آ کے ٹھہرے، ایک مسلمانوں کا اور ایک دوسری طرف یہودیوں کا. تو صبح کی اذان ہوئی، اذان کے بعد یہودیوں کا جو قافلے کا ہیڈ تھا وہ کچھ تحفے تحائف لے کے تو مسلمانوں کے قافلے میں آیا. اس نے کہا جی یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے. انہوں نے کہا جی کس چیز کا تحفہ؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی نا بہت عرصے سے اسلام کے اوپر چلنا چاہ رہی تھی، لیکن آج صبح کسی نے نا یہاں سے اذان دی ہے اور اتنی کرخت آواز تھی اس کی کہ میری بیٹی نے سن کے کہا کہ یہ کیا ہے، اتنی کرخت آواز کس کی ہے؟ وہ کہا جی بیٹا یہ اس طرح سے دیتے ہیں اذان. وہ کہا اگر اتنی سختی ہے ان کے اندر تو میں تو نہیں اسلام قبول کرتی. تو میری بیٹی بچ گئی ہے، میں آپ کے لیے تحفے لے کے آیا. تو اس حد تک ضرورت تھی کہ ہم نے اذان بھی بہت مٹھاس کے ساتھ دینی ہے. لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، بلا رہے ہیں.
تو پیار سے بلانا ہے کہ ڈنڈے سے بلانا ہے, سختی سے بلانا ہے؟ اور یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ ہمیں کتنا کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک عمل بھی کسی کو دور کر سکتا ہے. ہم نے تو مثال بننا ہے. آپس میں نہیں جڑے تو باہر کدھر سے جڑیں گے؟ دیکھنے والا تو یہ کہے گا کہ یہ تو ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں, مری ہاں جا جی رہے ہاں ہیں, جی ہاں جی, تو ہم آ جائیں گے بیچ میں تو ہم بھی کسی ایک کے ساتھ جڑیں گے, بالکل اگلے ایسے دن ہی. اٹھا کے ہمیں بھی مار دیں گے. اب اگر کسی کو خدا نہ خاصا کلمہ پڑھانا پڑ جائے, ہے نا جی, تو کیا کلمہ پڑھائیں گے اس کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ شہادت پڑھا دیں گے اس کو. اس میں کون سا فرقہ ہے؟ کوئی فرقہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں. تو یہ اگر مکمل ہے تو اس سے آگے کی داستان چلے ہے بھی تو آپ کی پرائیویٹ ہے, اس کو اپنے تک ہی اس کا نفاذ رکھے نا, دوسروں کے اوپر کیوں چڑھ دوڑے میں؟ میرے کان ہیں موسیقی والے, فرض کیا ہے مجھے قوالی اچھی لگتی ہے, مجھے موسیقی اچھی لگتی ہے, مجھے سر میں دی ہوئی اذان اچھی لگتی ہے, ایک سکیل پہ دی ہوئی اذان اچھی لگتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. اگر کسی کے کان کے اندر وہ نغمہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی اعتراض ہے, وہ میرے کانوں پہ اعتراض نہ کرے. ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں. کئی بزرگوں نے کہا کہ قوالی نہیں کرنی تو تم نہ کرو, کئیوں نے کہا کہ کرنی یہ قوالی ہے, وہ کہ تم کر لو. دیکھیں مسلمان سارے ہی ہیں لیکن سب کی مزاج الگ الگ ہیں. بالکل. کئیوں کو رنگوں میں روشنی نظر آئے گی, کئیوں کو روشنی میں رنگ نظر آئیں گے, کئیوں کو گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ, سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. کئی کام تو پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی موسیقی بنی نہیں اور ان کو سنائی دے گئی ہے. آگے کسی کمپوزر سے پوچھے نا تو وہ کہے گا کہ ہر کمپوزر کو میوزک بجنے سے پہلے اس کے کان میں موسیقی بج گئی ہوتی ہے, یہ کیا ساز بننا ہے. تو آسانی دی سرکار والے صاحب نے ہر ایک کو کہ کس طرح سے چلو صحیح. ایک بندہ ہے, اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی رشوت, اب ریٹائرمنٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے, میں نے اس کا ایک سٹور بنا لیا, اپنا ڈپارٹمنٹل سٹور, جو پیسے میرے پاس اکٹھے ہوئے, اور اب مجھے پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے رشوت کے پیسے لیے ہیں, واپس بھی نہیں کر سکتا, پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے, تو میں اب کیا کروں؟ کاروبار بھی کھڑا کر لیا ہے. تو آپ نے کہا ایک کام کرو کہ اپنے کاروبار میں سے ایک حصہ مختص کر دو کچھ بیواؤں کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان بیواؤں کا مکمل خرچہ اٹھاؤ, پارٹلی نہیں, مکمل خرچہ. تو کچھ عرصے بعد 2-3 سال بعد وہ آیا تو اس نے کہا جی میں نے پورا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور علیحدہ سے ان کے نام کے لیے وقف کر دیا ہے. رستہ مل گیا, نیکی چل پڑی برائی میں سے, اور برکت بھی آ گئی. تو یہ بزرگوں کا کام ہوتا ہے, مجدد کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے بھی رستے پر چلایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جیسے واقعہ ہے کہ اس دور میں موسیقی ہوا کرتی تھی, ہندوؤں کے بھجن ہوا کرتے تھے, تو وہ ایک رات بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ محفل کے اندر اتنے لوگ نہیں آئے ہوئے. پوچھا کدھر ہیں, تو پتہ چلا کہ جی سارے مندر گئے ہوئے ہیں. اگلے دن آئے تو پوچھا بھائی تم لوگوں کو تو مندر سے کام ختم ہو گیا ہوا ہے, تم کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی کام ہمارا ختم ہو گیا ہے, لیکن ادھر بج رہا تھا بھجن, تو ہمارے تو بچپن سے ہی موسیقی اور یہ سارے مذہب میں تھا, تو وہ جب وہ بج رہا تھا موسیقی تو پھر ہم مجبور ہو گئے, ہم سننے کے لیے چلے گئے, لیکن ہمارا مندر سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے کہا یہ کون سی بات ہے, چلو ابھی یہاں بھی شروع کر دیتے ہیں. قوالی کی ابتدا وہاں سے شروع ہو گئی. اسی ساز کے اندر سوز ملا کے اللہ کا رستہ نکال دیا. منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم, شدم گر کے خیال او نمی دانم کجا رفتم. پتہ نہیں میں رات کہاں تھا, کون سی محفل چل رہی تھی. محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو یہ پھر انہوں نے اور کہانی میوزک کے اندر چلا دی, میوزک کے اندر سے خدا ملانا شروع کر دیا. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جن کا اوڑھنا بچھونا میوزک ہوتا تھا اس دور میں, اور لاکھوں لوگوں کو پھر آپ نے مسلمان کیا. صحیح بات. رستہ دے دیا, ڈنڈا نہیں مارا, وہ کیوں سنتے ہو موسیقی حرام پلانٹ, ان کو رستہ دے دیا, چلو بھی رستہ دے.
ٹھیک ہے. تو یہ کام ہر دور کا صوفی، ہر دور کا بزرگ یہ کام کرتا ہے کہ اپنے دور کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سے رستے پر لے کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ہم ان کے قول دیکھیں واصف صاحب کے، تو ان کے قول کے مطابق کامیابی اور ناکامی اس کا معیار کیا ہے؟ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا ناکام ہے؟ اس کا معیار انہوں نے کیا ڈیفائن کیا؟ بہت سادہ سی بات آپ نے بتائی. ایک ہے دنیاوی کامیابی اور ایک ہے اخروی کامیابی، جس کو آخری کامیابی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دنیاوی کامیابی کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آخرت. آخرت بیچ کے کامیاب نہیں ہونا. ہاں ظاہر جس طرح رشوت والا آپ نے بتایا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ نا ایک میں جب MBA کر رہا تھا نا تو ہمارا ایک چھوٹا سا ہوا تھا کویشچن ایئر ٹائپ نا، تو اس میں نے کہا کہ جی میں بلیف نہیں کرتا کہ راتوں رات کوئی بندہ امیر ہو سکتا ہے وداؤٹ کرائم. ڈیفینیٹلی کوئی کرائم ہو گیا راتوں رات امیر ہوا، ورنہ ایک پروسیس ہے زندگی. ایک پروسیس ہے. ایک جنریشن کام کرتی ہے، اگلی جنریشن کھاتی ہے. پھر وہ کھاتی ہے، اس سے آگے والا پھر کام کرتا ہے. پروسیس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ پروسیس جہاں پہ مائنس ہو رہا ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کرائم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی زندگی کے پیٹرن سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس کا آخرت کیا ہے. کسی اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے سب کو. بالکل. زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. لیکن ایک شخص کے بارے میں جنرلی ہو کہ یہ شخص اچھا آدمی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے پیسہ ہے اور فرعونیت ہے، پاور ہے اور فرعونیت ہے، شہرت اور فرعونیت ہے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خناس ہی خناس ہے نا. خناس. تو اس کی عاقبت کے بارے میں آپ کوئی بہت مختلف رائے تو نہیں لیں گے نا. آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی فرعون کی دے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی دے. ایسا تو نہیں نہ ہوگا. فرعون کی عاقبت فرعون کے ساتھ ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت ان کے ساتھ ہوگی. زندگی کا ایک پیٹرن بتاتا ہے کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے. آپ فرماتے تھے کہ جس کی آخرت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، زندگی میں اس کی تعریف بھی مت کرو. آپ بتائیں گے کامیاب کون؟ کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے اور وہ دریا کے اس پار ہے، اور ایک اور بادشاہ ہے جو دریا کے اس پار ہے اور ان کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. ہے نا جی؟ بالکل ہے. اور ان کے مزار پہ چلے جائیں بادشاہ سلامت کے، وہ جو شدرے کے پاس ہے نا جی، تو وہاں پہ کوئی فاتح بھی نہیں پڑھنے آتا. اور 1000 سال ہونے کو آئے حضرت داتا گنج بخش، تو وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ فیض لینے آتے ہیں. اللہ کے محبوب کا نظام چل رہا ہے وہاں پہ. داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ. تو انوار مدینہ جہاں پہ چھلک رہے ہوں وہ جگہ سب سے قیمتی ہے. ابھی حساب کتاب ہونا ہے، ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ کٹہرا لگنا ہے، یوم الحق ابھی آنا ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے کدھر جانا ہے. لیکن آج یہ کون سی کیٹیگری بنتی ہے کہ لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا پیٹرن سارا وہ چل رہا ہے. تو جن کی زندگی کا پیٹرن آپ کو یہ بتائے کہ اس کے بعد کی زندگی اس کو خوبصورت ملی ہے، تو وہ ہیں اصل کامیاب لوگ. چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وہی ہیں جن کی آخرت کامیاب ہے. اور آپ کہتے تھے کہ آخری سانس تک زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. ہر قدم آپ کا ایک پاؤں جنت میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں آپ کا جہنم میں ہوتا ہے. ہر قدم زندگی کا آخری
جب سانس آئے تو دعا کرو کہ تمہارا کوئی رخ ایسا ہو کہ تمہارا پاؤں جنت میں جائے. آپ کہتے ہیں کوشش کرو کہ حالت گناہ میں نہ جاؤ, حالت توبہ میں چلے جاؤ, حالت توبہ میں چلے جاؤ, استغفار کرتے رہو اپنی زندگی کے اندر. یہ ہے ہمارا کامیابی کا معیار اصل میں تو. ہاں, باقی پیسہ اچھا ہے, پیسہ برا ہے. اچھا پیسہ وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو فلینتھراپسٹ ہیں, جو سخاوت کرتے ہیں, جو کئی بیٹیوں کے گھر چلا رہے ہیں, شادیاں بیٹیوں کی کرتے ہیں, راشن کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہ رمضان شریف آ رہا ہے تو دیکھیے گا رونقیں لگی ہوں گی. صحیح ہے نا جی, یہ 200 فیملیوں کا راشن جا رہا ہے, یہ 2000 فیملیوں کا راشن جا رہا ہے, رونق لگی ہوگی. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اللہ کا رستہ میٹر کرتا ہے. اللہ کے رستے سے جو ڈیویٹ کر رہے ہیں نا, چاہے وہ پیسے والا ہی کیوں نہ ہو, بہت پاور والا ہی کیوں نہ ہو, مشہور ہی کیوں نہ ہو, وہ کامیاب نہیں کہلائے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آگے بڑھتے ہیں. قومیت کے لحاظ سے, جغرافی کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی بھی ہیں. اسلامی فلاحی معاشرہ, اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ اسلامی فلاحی معاشرہ ان کے قول کی روشنی کے اندر اگر اس کو بیان کر سکیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کیسا ہوگا, کیسا ہونا چاہیے, اور کیا پاکستان اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ ہاں, ایک مثال آپ دیا کرتے تھے اکثر کہ یہ اس دن اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن جائے گا جس دن کراچی سے ایک خاتون زیور میں لدی پدی سفر کرے کراچی سے اور ملک کے دوسرے حصے میں چلی جائے محفوظ. سوال نہیں پیدا ہوتا اچھا. سر نہیں, اللہ کرے جی کبھی ہو جائے جی, اللہ کرے کبھی ہو جائے, ہماری زندگی میں ہو جائے, اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے جی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باہر کی بات ہی نہیں ہے, تم تک پہنچ گئے تم تو ہو جاؤ. اگر ہم کہیں کہ جی سب کے لیے نہیں ہے, چلو جس کے لیے وہ تو ہو جائے. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی, جس پہ گزر گئی ہے چلو وہی ہو جائے. ٹھیک ہی ہونا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے یاد ہے ایک دفعہ محفل ہو رہی تو آپ نے کہا چلو پھر آج دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے مشہور ہو جائیں. آمین بولو میرے ساتھ. وہ کون بولے؟ جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے باہر سے بھی مشہور ہو جائیں. یہ اندر باہر کا جب تک تضاد ہے نا جی, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے منافقت چھپی ہوئی. اندر باہر برابر ہونا شروع ہو گیا تو سمجھے اسلامی معاشرہ بننا شروع ہو گیا. ایک ڈاٹ اچھا ہو جائے نا, ایک ڈاٹ, ایک بندہ, اس کی ارد گرد اچھائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. آپ یہ اپنے ایریے میں 10 ڈاٹ لگا لیں, 10 جگہ پہ نیکی پھیل رہی ہے. 100 ڈاٹ لگا لیں, 100 جگہ پہ نیکی پھیل رہی ہے. 1,00,000 ڈاٹ لگائیں ملک میں, کتنی نیکی پھیلے گی؟ بہت زیادہ پھیلے گی, ظاہر سی بات ہے. تو بس یہی کرنا ہے, ڈاٹس بڑھانے ہیں آپ نے. میرے ایک اس بات سے نا ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی. میرے ایک استاد ہوتے تھے تو انہوں نے ایک دن بات کرتے ہوئے مطلب لیکچر کے دوران انہوں نے ایک بات کی, لیکن میرے دماغ میں نقش ہوگی کہ انہوں نے نا ایک دن ویسے کہا, وہ کچھ گری ہوئی تھی کلاس روم میں, چیزیں گری ہوئی تھیں, انہوں نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالی, اور ساتھ یہ کہا کہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے, صفائی والا آئے گا صفائی بھی کر دے گا, لیکن یہ اگر کچرے کا پیکٹ دیکھو, کہیں پر کوئی مطلب جوس کا ڈبہ دیکھو, کوئی چیز بھی دیکھو, آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا. اس کو اٹھا کے آپ اگر ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے, یہ آپ کے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے والا کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو کہ انکل بڑی اچھی حرکت کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے وہ بھی جب بھی کوئی چیز کھائے اور وہ ڈسٹ بن میں پھینکے, تو یہ جڑتی جائیں گی کڑیاں, اور ایک دن آپ کی سڑکیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارے ہاں تو یہ نا دیکھا دیکھی, اچھا کچرا پڑا ہوا ہے یہیں پہ کھاؤ یہیں پہ پھینک دو.
اگر 4 لوگ کھڑے ہو کے ایک جگہ پہ ڈسٹ بن میں کچرا پھینکیں گے تو شاید دیکھا دیکھی سب پھینکیں گے. ایک بزرگ اپنے نا مریدوں کے ساتھ صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے جی. تو صبح صبح صفائی بھی ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ ایک جمع دار وہ ٹوکرا اس کا ہو گیا بڑا ذرا. تو وہ بزرگ آگے بڑھے، جا کے انہوں نے وہ ٹوکرا اٹھوایا اور وہ جمع دار کے سر پہ رکھوا دیا. تو یہ کرنے میں ان کے تھوڑے سے کپڑے بھی خراب ہو گئے. تو ایک دم مریدوں نے دیکھا تو ان کا حضور یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ہمیں حکم دے دیا ہوتا، اور یہ ذات کا چھوٹا آدمی، آپ نے اس کے ساتھ یہ اتنی محبت کی ہے اور اس کو ہم نے اٹھوا دیا. تو ہم نے کہا اور ٹھیک کہہ رہے ہو تم جو بھی کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ یہ اس بات کا شکرانہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں یہ بھی بنا سکتا تھا. صحیح بات ہے. تو نے ہمیں یہ بنایا تو یہ شکرانہ ہے کہ ہم اس کی بھی مدد کریں. مجھے یاد ہے 88 کی بات ہے، سرکار نے گاڑی لی ہونڈا سیوک 86 ماڈل. ٹھیک ہے. اور وہ میرے گلشن راوی کی تنگ سی روڈ تھی وہاں کی. تو میرے چچا گاڑی چلا رہے تھے تو وہ ایک دم سے نا گلی میں سے ایک وہ گدھا گاڑی آئی اور ٹھا کر کے لگ گئی. نوی گڈی ہے جی. اب وہ میرے چچا ایئر فورس میں تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، وہ تو نکلنے لگے نا تو سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے کہا جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو. چچا نے کہا ایک تو گاڑی اس نے ہماری ٹھوک دی، نئی گاڑی، گدھا گاڑی والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کو میں جا کے اس کی پٹائی کروں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں. آپ نے کہا یہ شکرانہ ہے اس بات کا، ورنہ تم میں ایسا کیا ہے کہ تم گدھا گاڑی پہ نہیں ہو سکتے تھے؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہیں گاڑی دے دی ہے، شکرانہ ہے اس بات کا کہ اس کو معاف کرو، اس کو گلے سے لگاؤ. تو جب آپ چیزوں کو نا من جانب اللہ اپنی عنایات کو، محنت آپ کی ہوتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ان حاصل شدہ کامیابیوں کو جب آپ منسوب اللہ سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. یہی معاشرے کے اندر ہم نے پھیلانا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف ہماری پیدا کردہ نہیں ہیں. آپ کہتے تھے اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو. جو کچھ مالک دے رہا ہے مالک تیری مہربانی. آپ کہتے ہیں غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے. غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے بھائی؟ پیسے تو ہوتے نہیں اس کے پاس. آپ نے کہا اگر غریب امیر کی دولت پہ نظر رکھنا چھوڑ دے تو یہی اس کی سخاوت ہے. صحیح کہہ رہے ہو. سخف سخی بات پوری ہوگی اس کی. تو زندگی کے اندر ہم لوگ جب اپنی اچھی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اپنی عقیدتوں کے ساتھ تو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے. غلطیوں کو اپنے سر لینا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، ایک نظم قطرہ قطرہ کلزم، کہا یہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا سنی سنائی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے اوپر بڑا جذباتی اثر ہوتا ہے، لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں. کہ سچ ہے؟ نظم نہیں ہے یہ ایک بک ہے، پوری بک ہے قطرہ قطرہ کلزم. اور یہ آپ کے وہ مضامین ہیں جو نوائے وقت اخبار میں چھپا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دل دریا سمندر ابتدائی مضامین ہیں آپ کے، جس میں سب سے پہلا مضمون جب آپ نے اخبار میں لکھنا شروع کیا مضامین کی شکل میں تو پہلا مضمون تھا محبت. ٹھیک ہے. یہاں سے آغاز ہوا ہے. اچھا. کہ محبت بلانے والے نے پھر اس محبت کو کیسے دیکھا اور کیسے پھیلائی. وہ پورا ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. یہ سرکار والے سب کا فکر ہے. تو لیکن جو قطرہ قطرہ کلزم ہے جی، یہ اس کے بیچ میں جو مضامین کی جو سلیکشن ہے وہ یوں سمجھیں کہ دل دریا سمندر نے ایک بیسک گراؤنڈ بنائی، اس کے اوپر پھر ایک اگلا سٹیپ آ گیا قطرہ قطرہ کلزم کا کہ اگلی ٹرانزیشن اب پڑھائی کا اگلا لیول آ گیا. تو اس کی سلیکشن کچھ اس طرح کی ہے، لیکن مضامین تو سارے آپ کے سنگل اخبار میں چھپتے رہے اپنی اپنی جگہ پر. قطرہ قطرہ کلزم بھی میں سمجھتا ہوں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی دل دریا سمندر ہے. دل دریا سمندر اتنی ہی قیمتی ہے
جتنی حرف حقیقت ہے. تو اس کے بارے میں یہ مشہور جو ہے کہ جذباتی والی جو بات ہے اس کو پڑھنے والے، کیا یہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے یا ایک بس یہ بس بنی یہ بنائی کہنے والوں نے کہہ دیا؟ اپنے اپنے دل کو لگنے والی بات ہے. مطلب مجھے کوئی چیز ٹریک کر سکتی ہے ویسب کی باتوں میں، کسی کو کوئی کر سکتی ہے. کر سکتی ہے بالکل. تو کئی ہیں جن کو شاعری بہت اچھی لگتی ہے ویسب کی. ٹھیک ہے. شب چراغ ہے آپ کی ایک شاعری کی کتاب. ایک آپ کا ہم نے کچھ کٹھا کلام کیا ہے، کچھ متروک بھی ہے اس میں، شب راز بھی ہے ایک بک، اور ایک پنجابی کی ہے بھرے بڑولے. اچھا. ہاں جی. تو یہ شاعری کی 3 کتابیں ہیں. اور شاعری آپ کی پھر وہ شاعری ہے کہ جس کو پھر عابدہ پروین نے پڑھا. میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا. تو شاعری تو پھر وہ والی شاعری ہے آپ کی کہ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر. تو بہت ہی جیسے صوفیاء کی شاعری ہوتی ہے نا، پنجابی کی شاعری بھی آپ کی وہ بالکل اسی انداز میں ہے جیسے باب ال شاہ صاحب کی شاعری کھلی سی ہے نا، سرکار وائس صاحب کی پنجابی شاعری بھی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلی دا ککھ، رو رو کے ہن ادھی رہ گئی تیرے نال جو لائی اکھ. اس دنیا دی یاری تے اعتبار کرن تو پہلے سوچ، خود غرضی دیاں قبراں اندر لوکی رہندے وکھو وکھ. یاراں نال بہاراں کد تک روپ دے میلے، جتھے کیر دے سورج چمکن او پینڈے بھی اکھ وچ رکھ. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے، جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. تو پنجابی آپ کا پھر اس میں ایک خوبصورت چیز ہے پنجابی کلام میں آپ کی ایک سی حرفی ہے. سی کہتے ہیں 30 کو. ٹھیک ہے. سی مرغ ہے نا، 30 پرندے. ٹھیک ہے. تو وہ الف بے سے ایسے کر کے سی حرفی پوری وہ لکھی ہوئی ہے. تو وہ اس کا ایک ایک بند جو ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ سے ثبوت نہ منگو میتھو نظر کرم کد ہوئی، میں جانا او دل بر جانے ہور نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کس در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کی تھی واصف واصف ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے، واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. تو وہ اپنے اپنے انداز کی بات ہے، جس کو جو چیز اچھی لگ جائے بس وہ پھر. اچھا سر، اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی. تو سر اینڈ پہ آپ سمجھ لیں کہ یقیناً کیونکہ یہ بعد میں پروگرام لگے گا، لائیو نہیں ہے اس طرح سے، تو ادروائز یہ ہم کوشچنز لے لیتے. اور یقینی طور پر جو میں کوشچن کرنے جا رہا ہوں یہ ہم سب کا، دیکھنے والوں کا بھی ہوگا اور میرا ذاتی طور پر بھی ہے. سر آپ کا پسندیدہ کوئی نظم، کوئی اشعار، کوئی کلام، کچھ بھی جو آپ کے دل کے بھی نزدیک ہو، ہم آپ سے سننا چاہیں گے. میں ابھی آپ کو سنا ہی رہا ہوں اتنی دیر سے، جو آپ کا پسندیدہ ہو. ہاں میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں. مجھے اصل میں بتاؤں آپ کو، میں اس لیے نہیں کہ میں بیٹا ہوں جی، مجھے واقعی دل کو لگتی ہے. اچھا. مطلب لگی ہے تو میں آیا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک نہیں لگی تھی میں آیا ہی نہیں اس شعبے میں. جب لگی تو پھر پتہ چلا ہے کہ یہی ہے اصل. یہی اصل ہے. میں شعر کو رٹے نہیں مارتا جی. اچھا. مجھے آپ کی کتابیں یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے پسند آتی ہے نا میرے اندر سنک ہو جاتی ہے. تو میں ان کو صرف اپنے والد کی جگہ پہ نہیں، اپنے مرشد کی جگہ پہ بھی دیکھتا ہوں. استاد مرشد جو بھی کہیں، میری فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہے وہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سب کے باپ ہوتے ہیں، اچھی بات ہے جی، سب کی اللہ تعالیٰ سب کو حیاتی دے جی. اور میں کہتا ہوں جی جس طرح سے میرا سرکار والد صاحب نے خیال رکھا ہے، اللہ کرے ہر والد ایسے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرے. کاش میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کر سکوں، وہ محبت کر سکوں جو سرکار والد صاحب نے ہمارے ساتھ جو توجہ اور محبت والا جو سلسلہ رکھا ہے جی ابھی تک. تو وہ بہت بڑی شخصیت اپنے عہد کی کہ اتنی دنیا. اور میں آپ کو بتاؤں نشانی کیا ہوتی ہے جی کہ ایسے بندوں کے جانے کے بعد ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کی. کیا بات. ہر بندے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے. تو ایک وہ سرکار والد صاحب نا اپنی
شب چراغ کی ہے وہ. اکثر نہ ہوتا تھا کہ فیملی میں بیٹھے ہوئے نا تو بہنیں، اماں جی، میں یا میرے کوئی کزنس وغیرہ بھی آئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ سرکار اپنی ایک وہ سنتے ہوتے تھے. ایک نظم تھی، نظم نہیں تھی، غزل سی تھی کہ کون کسی کا اس دنیا میں کس نے پیت نبھائی، اپنی ذات میں گم ہیں سارے کیا پربت کیا رائی، کالا سورج دیکھ کے کالی رات نے لی انگڑائی، اپنی راہ میں حائل ہو گئی آنکھوں کی بینائی، پتے ٹوٹ گئے ڈالی سے یہ کیسی رتائی، مالا کے من کے بکھرے ہیں دے گئے یار جدائی، ایک چہرے میں لاکھوں چہرے ہر چہرہ ہر جائی، جھوٹا میلا انت اکیلا جھوٹی پیت لگائی، ایک ذرے میں صحراؤں کی وسعت آن سمائی، ایک قطرے میں ڈوب کے رہ گئی ساگر کی گہرائی، سانس کی آری کاٹ رہی ہے صدیوں کی پہنائی، ہستی کے بحروپ میں واصف موت سندیسہ لائی. کیا بات ہے. تو یہ سرکار کو پسند بھی تھی اور ہم ان کو پڑھ کے بھی سنایا کرتے تھے. چلیں سر، ماشاءاللہ اتنا مزے کا پروگرام تھا اور اتنے مزے کے کلام تھے، اتنے مزے کی جو چیزیں تھیں، میں تو ایک وقت کے لیے کھو بھی گیا بیچ میں. سر بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور سرکار واصف علی واصف صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یقینی طور پر مجھے تو بہت پسند آئی، دیکھنے والوں کو بھی پسند آئی ہوں گی. تو سر یہی تھا پروگرام ہمارا آج کا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.